حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے کلام کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی. ارشاد فرمایا مولا اے میرے رب، اگر تیرا بھی کوئی رب ہوتا تو اس سے کیا مانگتا؟ موسیٰ لاڈلے ہیں نا، بڑے سوال کر لیتے تھے اللہ سے. تو کہا مولا سوال ہے کہ کیا تیرا رب اگر کوئی ہوتا تو اس سے کیا مانگتا؟ تو مولا نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر میرا کوئی رب ہوتا تو میں اس سے تندرستی مانگتا، تو میں اس سے صحت مانگتا، کیونکہ صحت زندگی ہے. ایک زندگی کا نام اگر آپ لائف نہ بولیں تو آپ صحت کہہ لیں، ہیلتھ کہہ لیں، تو ایک ہی بات. بیمار شخص جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتا جی، وہ زندہ لاش ہوتا ہے، بس اس کو دفن کرنا باقی ہے. زندہ وہی ہے جو صحت مند ہے. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو اللہ نے جواب دیا موسیٰ اگر میرا رب ہوتا تو میں اس سے صحت مانگتا کہ مولا یہ نہ کبھی مجھ سے دور کرنا، کیونکہ اگر صحت ہی نہیں ہوگی تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا، نہ دین کا رہوں گا نہ دنیا کا رہوں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا نبی ان سے فرما دیجئے سیرو فی الارض، زمین پہ چلو پھرو، سیر کرو. ہمارے ہاں آج واک کا کلچر تقریباً ختم ہو چکا ہے. آپ کبھی گاؤں میں جائیں تو وہاں پہ جو محنت والی زندگی ہے، اٹھ کے صبح صبح نکلنا اور نکل کے کھیتوں میں جانا اور جا کے کھیتوں میں محنت کرنا، تو وہ ایک واک کا کانسیپٹ بنتا ہے. لیکن شہروں کی زندگی کو آپ دیکھیں تو یہاں واک کا کلچر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی آپ نماز فجر پڑھنے کے بعد تو آپ مسجد نبوی سے چلتے ہوئے مارننگ واک کرتے ہوئے آپ جنت البقیع تشریف لاتے اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے آپ واپس تشریف لے جاتے. تو یوں آپ کی مارننگ واک یہ ہوتی تھی اور آپ روزانہ یہ عمل کرتے تھے. صبح کی جو ہوا ہے جو اسے لیتا ہے صبح کی ہوا کو، تو اس کے اندر تقریباً 4 گھنٹے کی آکسیجن جو وہ دوپہر کے وقت سانس لے کے لے لیتا ہے، وہ 4 گھنٹے کی آکسیجن صبح کے چند سانسوں میں اسے مل جاتی. جو ساتھی ہمارے چائنا گئے تھے وہ ایک اور بات بھی سناتے ہیں کہ یہاں پہ جو وزیر بنتے ہیں، جو منسٹر ہوتے ہیں، انہیں چیک کیا جاتا ہے، انہیں باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے، ان کے پیچھے جو جاسوس لگائے جاتے ہیں کہ یہ بندہ مارننگ واک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو بلا کے کہتے ہیں جی آپ اپنا ریزگنیشن یہاں رکھیں، یہاں ٹیبل پہ اپنا استعفیٰ رکھیں، آپ سے استعفیٰ لے کے چھوڑنا ہے. وہ کہتا ہے جی کیوں، آپ نے کیوں میں نے کیا غلطی کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ مارننگ واک نہیں کرتے. جو بندہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا وہ محلے کا اور ملک کا کیا خیال رکھے گا. ڈاکٹر برومن کا ایک نام ایک بڑا مشہور ہے یورپ میں، بڑا کامیاب ڈاکٹر رہا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے مریضوں میں یہ مشہور تھا، یعنی جو جس دور میں یہ زندہ تھا، کہ جو بھی ڈاکٹر برومن کے پاس پہنچ گیا نا وہ شفا یاب ہو گیا. اتنا اس کی شفا یابی مشہور تھی. اس کے پاس نسخے بہت اچھے تھے، تجربہ بہت زیادہ تھا، ایجڈ تھا. اس نے ایک کتاب لکھ دی اور اس نے ایک سے وصیت کر دی کہ میری کتاب میرے جانے کے بعد چھاپی جائے اور دنیا کو دی جائے. اس میں نے بڑے نسخے لکھ دیے ہیں اور اس کی نیلامی ہوئی، باقاعدہ اس کی بڈ ہوئی. کئی کروڑ ڈالر میں ایک بیمار نواب تھا کوئی، اس نے اسے خرید لیا. کتاب جب کھولی تو پہلا صفحہ کھولا تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، دوسرا کھولا وہ بھی خالی، تیسرا بھی خالی. اس نے ایک ایک کر کے ساری کتاب دیکھ لی، سارے صفحے خالی. اس کے رنگ اڑ گئے کہ میں تو لاکھوں ڈالر دے کے آ گیا ہوں، یہ تو خالی کتاب ہے. اسے جب آخری صفحہ پلٹا تو اس پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور وہ جملہ جب اس نے پڑھا تو اس نے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا تھا میں نے یہ کتاب بڑی سستی خریدی ہے. تو کیا خوبصورت جملہ ہوگا کہ اس نے کہا کہ میری وہ لاکھوں ڈالر کی قیمت کم ہے، مجھے سستی مل گئی ہے یہ کتاب. اس نے لکھا تھا کہ اگر تم ساری زندگی صحت مند رہنا چاہتے ہو تو اپنا دماغ ٹھنڈا اور پاؤں گرم رکھو. دماغ گرم کب ہوتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے، جب ٹینشن ہوتی ہے، جب کسی سے نفرت کرتے ہو، جب تمہیں جو ہے وہ
بہت ساری ایسی پریشانی آتی ہے تو ہمارا دماغ گرم ہو جاتا ہے. کہا نہیں, دماغ ٹھنڈا رکھو اور پاؤں گرم رکھو, یعنی چلتے رہو, رکو نہیں, پیدل چلو. جتنا زیادہ پیدل چلو گے تم کبھی بیمار نہیں ہوگے.